بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکل قوم حاد. نام سے اللہ کے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. تعریف ہے اس ذات اقدس الہ کے لیے کہ جس ذات نے ہماری ہدایت و سعادت و رشد و بلندی کے لیے، ہمارے کمال کے لیے انزال کتب اور ارسال رسول کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے اس امت کو یعنی اپنے بندگان کو بغیر ہادی کے نہ چھوڑا، بغیر ہدایت کے نہ چھوڑا، بلکہ ایک نظام امامت جو ہے وہ امت کو دیا، تاکہ رسالت کے بعد امامت کے ذریعے سے ہدایت الہیہ کو حاصل کرتے جائیں اور اپنے حقیقی مقصد یعنی پروردگار عالم کی رضا کو حاصل کرتے جائیں. عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، اس وقت جو ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے جو پردے غیب میں ہیں، اور امام کی غیبت میں یعنی عصر غیبت میں امام علیہ السلام ہمارے لیے سلسلہ ہدایت چھوڑ کر گئے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر جا رہے ہیں، تو 40 دن کے لیے بھی اپنی قوم کو بغیر کسی نمائندے کے نہیں چھوڑ کر جا رہے، بلکہ اپنے بعد کسی کو اپنی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور قرآن نے جو ہے وہ بیان کیا کہ قال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، اے ہارون تم ہمارے خلیفہ ہو میری کیا ہے فی قومی، میری قوم میں. یعنی آپ دیکھیے کہ ہارون علیہ السلام پہلے بھی مبلغ تھے اپنی قوم میں، پہلے بھی جو ہے وہ اپنی قوم کی اصلاح کرتے تھے، مگر اب جبکہ 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو اپنی قوم میں ایک خلیفہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ 40 دن کے لیے بھی ایک قوم کو بغیر نمائندے کے، بغیر ذریعے کے، بغیر وسیلے کے چھوڑ کر نہیں جایا جا سکتا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 1000 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ گزرے اور زمانہ گزرتا رہے اور کوئی سلسلہ نہ ہو، کوئی ذریعہ نہ ہو، کوئی وسیلہ ہدایت نہ ہو؟ یعنی عقل کے خلاف ہے. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ ولایت فقیہ کے حوالے سے اگر سب سے پہلے بحث کی جائے تو وہ عقلی بحث ہے، کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ امام علیہ السلام جب پردہ غیب میں جا رہے ہیں سورہ کے بعد غیبت کبریٰ میں، تو ضروری ہے کہ کوئی ایسا وسیلہ، کوئی ایسا ذریعہ جو ہے وہ چھوڑ کر جائیں جس سے ہم متصل رہیں، جس کے ذریعے سے ہم حکم امام کو کشف کر پائیں. وإلا اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ کوئی ہمارے پاس نظام نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس سلسلہ نہیں ہے کہ جس سے ہم متصل ہو سکیں، تو پھر ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق رہے گا؟ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد کوئی وصیت پیغمبر کر کے نہیں گئے، کسی کو معین کر کے نہیں گئے، بلکہ یا وہ جو ہے وہ مشورے کے ذریعے سے، یا وہ وصیت کے ذریعے سے، یا وہ کسی اور طریقے سے کسی کو معین کر لیا جائے. تو پھر ہم میں اور ان میں فرق نہیں رہے گا، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب امام غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں کہ کوئی نائب نہیں ہوں گے، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک نظام دیا جائے،
ایک ایسا سسٹم دیا جائے امت کو کہ غیبت کبریٰ میں امت اس سے رجوع کرے، تاکہ امت جو ہے وہ گمراہ نہ ہو۔ چند لوگ علماء کو برا بلا کہہ رہے ہیں، وہ علماء کہ جو مدافعین حرم ہیں، وہ علماء کہ جنہوں نے دین کے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں، وہ علماء کہ جن کا ہم پر احسان ہے، وہ علماء جو کہ بزرگان دین ہیں ہمارے، جو کہ ہمارے مرجع ہیں، ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جو شاید ایک عام آدمی کے لیے بھی مناسب نہ ہو۔ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے محترم؟ اس لیے کہ دین شناسی موجود نہیں ہے۔ دیکھیے ذرا محترم، دو چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک ہے دینداری اور دوسرا ہے دین شناسی یا دین فہمی۔ دینداری اور چیز ہے، مگر دین شناسی اور دین فہمی دوسری چیز ہے۔ اگر انسان کے پاس دینداری ہو، وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، مگر اس کے ہدف اور مقصد اور اس کے مقام کو نہ پہچانتا ہو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دیندار تو ہے مگر دین شناس نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ لشکر یزید میں بھی نماز پڑھی جا رہی تھی، یعنی بظاہر دیندار نظر آ رہے تھے مگر وہ دین شناس نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرکز دین سے دور ہو چکے تھے۔ اور یہی آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے وہ یہی کیا جا رہا ہے کہ دین کے نام پہ دین کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس دو چیزیں اس وقت محترم، ایک ہے ہمارے پاس جو شیعت کی بنیاد ہے عزاداری، اور دوسری چیز ہمارے پاس ہے اجتہاد۔ یعنی ہماری شیعت کی بنیاد ان دو چیزوں پر ہے، ایک عزاداری اور ایک جو ہے وہ اجتہاد، اور ان دونوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ عزاداری کے نام پر کیا 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 جا رہا ہے، آپ خود مشاہدہ کرتے ہیں، اور اسی طرح اجتہاد کو کس طرح سے خراب کیا جا رہا ہے۔ شاید استکبار کو اجتہاد کی طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے کہ کتنا طاقتور ہے یہ اجتہاد، یہ مجتہدین، ان کے فتاوی کس قدر طاقتور ہیں کہ قوموں کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ تو لہذا آپ وہ سازشیں کر رہے ہیں کہ ان دونوں کو خراب کیا جائے، اور کچھ وہ لوگ کہ جو دین شناس نہیں ہیں، وہ لوگ خود بھی گمراہ ہو چکے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ اہل بیت کی یہی سیرت ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ کہ اہل بیت علیہ السلام نے کسی کے بارے میں ایسی زبان استعمال کی ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں؟ اور آپ دیکھیے کہ ولایت فقیہ کہ جو ایک ایسا نظام ہے کہ جو امام علیہ السلام ہمیں دے کر گئے ہیں، اور اگر آپ قرآن میں دیکھیں، اکثر یہ لوگ اس طرح سے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ قرآن سے دکھائیے۔ دیکھیے عزیزان محترم، ان لوگوں سے یہ کہا جائے کہ اگر یہ کہتے ہو کہ قرآن سے دکھایا جائے تو ہر چیز قرآن میں موجود نہیں ہے۔ آپ ہمیں نماز کا طریقہ قرآن سے دکھا دیجیے، آیا نماز کا طریقہ قرآن میں موجود ہے؟ قرآن میں نماز کا تذکرہ ہے، مگر جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں یہ طریقہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ یہ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ ہم سنت سے لیتے ہیں، یہ ہم احادیث سے لیتے ہیں۔ جب ہم نماز کا طریقہ سنت سے لیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں، حج کا طریقہ ہو گیا، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم رسول کی سیرت سے، ائمہ کی سیرت سے ان چیزوں کو لیتے ہیں، یعنی ائمہ علیہ السلام جو ہے وہ قرآن کی زندہ تفسیر ہیں۔ تو اب کیوں کہا جا رہا ہے بار بار کہ جو ہے ہمیں یہ ولایت فقیہ قرآن سے دکھایا جائے؟ اگرچہ قرآن میں بھی موجود ہے اس کی طرف اشارہ، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 122، یہ کس طرف اشارہ ہے کہ دین میں تفقہ کریں، فقیہ بنے، تاکہ وہ جب قوم کی طرف آئے تو قوم کو ڈرائے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ صرف جہاد واجب نہیں ہے بلکہ اجتہاد بھی واجب ہے۔ یعنی اگر قوم جہاد کے لیے نکل رہی ہے، کچھ افراد جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تو اجتہاد کی طرف بھی آئیں۔ یعنی جس طرح سے جہاد واجب کفائی ہے، اسی طرح سے اجتہاد بھی واجب کفائی ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیے کہ اجتہاد واجب کفائی ہے، یعنی حکم الہی کو قرآن و سنت
اور اس کے مبانی سے کشف کرنا یہ واجب ہے ہم پر، واجب کفائی ہے. جس طرح سے مثلا آپ دیکھیے نماز جنازہ جو ہے وہ واجب کفائی ہے. اگر سب انجام نہ دیں تو سب گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر چند افراد 4-5 افراد اسے انجام دیں تو سب پر ساقط ہو جائے گا. یعنی اس کا معنی یہ کہ مجتہدین واجب کفائی کو ادا کر رہے ہیں اور ہم پر احسان کر رہے ہیں، اور ہم احسان کا بدلہ یہی دے رہے ہیں. عزیزان محترم، یہ وقت بیداری کا وقت ہے، چونکہ عزاداری بیداری کے بغیر ممکن نہیں ہے. عزادار ہمیشہ بیدار ہوا کرتا ہے، وہ زمان شناس ہوا کرتا ہے، زمانے کو پہچانتا ہے. عزادار امام حسین علیہ السلام جب دین پر بات آتی ہے تو وہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے، جس طرح امام حسین علیہ السلام نے جب دین پر بات آئی تو اپنی جان تک قربان کر دی. مگر امیر المومنین نے جب دیکھا کہ دین جو ہے وہ اس طریقے سے محفوظ ہو رہا ہے کہ میں صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہ دوں، تو امام علیہ السلام صبر فرماتے ہیں. امام علیہ السلام ظاہراً ان کے مشاور بنتے ہیں. کیوں؟ تاکہ کہ اصل دین محفوظ رہے. جب عزیزان محترم، یہی مجتہدین ہیں جو محافظان دین ہیں، یہی علماء ہیں جو محافظان دین ہیں، کہ جو ہر زمانے میں دین کی حفاظت کرتے ہیں. بس آئیے نظام مرجعیت کا ساتھ دیں، علماء کا ساتھ دیں، کہ یہ ساتھ دینا ہم پر فرض ہے، ایک فریضہ ہے کہ جسے انجام دینا ہر جو ہے وہ مومن پر لازم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.